السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور کوشش یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا دلوانی ہے اور اس کے لیے پورا سٹیج تیار ہے. اس کے باوجود بھی ہم نہ سمجھیں تو کب سمجھیں گے؟ ہماری عدالتوں میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ہماری عدالتوں کے فیصلے ہونے سے پہلے باہر سڑکوں پہ بانٹے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کے چیف جسٹس خاموش ہیں. سوال تو ہوگا، جواب بھی دینا ہوگا. 29 جنوری 2024 اور فیصلہ کن 15 دن کا پروسیس داخل ہو چکا ہے. منڈے کی ڈیٹ ہے. منشور پہ بات ہوگی. کوشش کروں گا تفصیلی بات ہو سکے. منشور بڑا سوچ سمجھ کے بنایا ہے اور تعریف کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی منشور کمیٹی کی. لیکن سب سے پہلی بات جو ہے، پہلے بھی میں دے چکا ہوں کہ مبارک ہو، پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا. لیڈر اندر ہے لیکن باہر آپ نے بتا دیا کہ لیڈر زندہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف خوف کے بت سے نکل آئی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات پھر ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف تو نہیں چاہتی ہے. جو چاہتا ہے وہ سیاسی جماعت ہے. اگر وہ یہ چاہ رہی ہے اس سے اس ملک کا بھلا ہونا ہے تو اس سیاسی جماعت کو ہر دفعہ ہر لحاظ سے سوچنا ہوگا. بہت ہو گیا ہے. ایک بات بڑی زبردست ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف کے درمیان سرد جنگ جاری ہے. جو باتیں دیکھیں، ایک بات تو ماننی پڑے گی، صحت کے نظام کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں 100% بات نہیں کر رہا، لیکن ہسپتال جو اچھے ہیں اور علاج بھی اچھا چل رہا ہے. میں خود وہاں ایمرجنسی میں جانا پڑا تھا تو اس لیے یہ بات جھوٹ نہیں بول سکتے. ہمیں سچ بتانی پڑے گا اور سچ بتائیں گے تو وہیں سے چیزیں آگے جائیں گی. اگلی جو بات ہے کہ پولنگ سکیم ساری دے دی ہے اور پولنگ سکیم پہ میں کوشش کرتا ہوں میں ابھی ٹویٹ نکال لوں، میں اس پہ بات کر لوں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی دونوں ویب سائٹ بلاک کر دی گئی. ایک نئی نکال لی گئی ہے اور اسی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دفعہ 144 کا جو نفاذ کیا ہوا ہے وہ میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں. اور اسی طرح سے جو شاک کھا جاتی ہے مچھلی کو، جو شاک کھا جاتی ہے انٹرنیٹ کی تار کو، بڑی تار کو، اور اس کے حوالے سے بھی میں اس والے معاملے کو لے کر چل رہا ہوں اور عدالتوں میں لے کر میں چلوں گا بڑے وضاحت کے ساتھ. یہ میں نے کئی جو حالات اور واقعات بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہوں گے، پولیس لگی ہے، مار کٹائی ہو رہی ہے، میں نے باقاعدہ لکھا یہ الیکشن کمیشن کیا سویا ہوا ہے اور وضاحت کے ساتھ میں نے بات پوچھی کہ اسے جاگنا چاہیے، لیکن وہ جاگ نہیں رہا ہے. یہ میری کوشش تھی کہ میں سامنے رکھ دوں. میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ سکیم جو ہے وہ ترتیب میں سامنے رکھ دیتا ہوں. 90,675 پولنگ اسٹیشن جو باہر سے مبصر آئیں گے، کیا وہ 1 لاکھ کے قریب ہے، وہ چند 100 کے قریب ہیں. وہ کتنے پولنگ اسٹیشن کور کر لیں گے؟ کیا سارا وقت وہاں پر رہیں گے؟ مردوں کے لیے ملک بھر میں 25,320 پولنگ اسٹیشن، خواتین کے لیے 23,952، 41,403 مشترکہ پولنگ اسٹیشن بوتھ قائم کیے جائیں گے، پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے. مجموعی طور پر 76,398 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے. یعنی تقریباً جو 90,675 پولنگ اسٹیشن ہے اس میں بوتھ جو ہوں گے جو ووٹ ڈالنے کے لیے وہ 2,76,000. مردوں کے لیے 1,47,552 اور خواتین کے لیے 1,58,846. اچھا، مقصد فگرز دینے کا آپ کو یہ ہے کہ ان پولنگ بوتھس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے اور یہ پولنگ سکیم کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. والنٹیئر تیار کرنے ہیں، لوگ نکلیں اور
پیرا دیں ایک ایک جگہ کا. پھر بتاتا چلوں میں, یہ نہیں رکھنا کہ ایک ایک دو بندے اٹھانے چاہیے. آپ کے پاس ہر پولنگ اسٹیشن کے کم از کم 15 سے 20 افراد ڈیڈیکیٹڈ ہونے چاہیے. سوشل میڈیا آپ کا ایکٹیو ہونا چاہیے, واٹس ایپ ایکٹیو ہونا چاہیے, تاکہ اس سے آپ چیزیں ساری سامنے رکھ دیں. آخر میں یعنی اپنا مینیفیسٹو میں بات کرنے سے قبل آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 3 سیکشن 5 سیکشن 3 جو ہے وہ سزائے موت کی بات کرتا ہے. اور اس پہ نجم سیٹھی, انصار عباسی اور عباسی جو ہے نا, وہ یہ بات کر بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت ہو جانی, اور وہ 5 کی 8 سے پہلے کی ڈیٹ دے رہے ہیں. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ایز ارلی ایز پاسبل. اب یہ سوال اس عدالت کے بارے میں تو سوال پہلے ہی انگلی پہ اٹھ گئے ہیں کہ وہ, اور اس عدالت سے کیس اٹھا لینا چاہیے. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ جائیں, جہاں سی مرضی عدالت میں جائیں, آپ کا جانا بہت ہی ضروری ہے. آپ جائیں گے تو چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی. آخر میں چلتے ہیں پی ٹی آئی کے منشور کے حوالے سے. وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست ہوگا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ صدارتی نظام کی ایک کاپی ہے, اور مقصد جو ہے کرپشن کی داستانوں کو کم کرنا ہے. کرپشن سے پاکستان کی طرف جائیں گے, اور تبدیلی کا نظام منشور کا حصہ ہے. جمہوری حکومت میں وزیر اعظم پاور کا منبع ہوتا ہے. آئینی ترمیم کرے گی اور چند ایم این ایز کی بجائے ڈائریکٹ عوام کرے. یعنی وزیر اعظم عوام کی مرضی سے منتخب ہو گئے, پہلے دن سے ہی گھر سے آئے, جیسے صدارتی نظام میں ہوتا ہے. امریکہ میں آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں. اسمبلی کی مدت 5 سال سے 4 سال کرنے کا بھی کہا ہے انہوں نے. سینٹ کی مدت 5 سال کے لیے کہا ہے. سینٹ میں ریفارم لائیں گے. آدھے سینیٹر براہ راست, یہ بھی پتہ ہے آپ کو, آپ کے پارلیمنٹیرین منتخب کرتے ہیں کہ یہ بھی براہ راست آئیں, اور اقتدار میں آ کر عوام کے بنیادی حق کے لیے کرمنل پروسیجر کو تبدیل کریں گے. 6 ماہ میں منشور کو تیار کیا ہے, وہ سامنے نہیں بیٹھ سکے. منشور پیش کرنے میں دشواری ہے تو پارٹی کے لیے اور کیا مشکلات ہوں گی. اور قانون سب کے لیے برابر ہے. ریاست مدینہ میں جیسے قانون ہو, ہمارے سول اور کرمنل قوانین بہت مشکل ہیں. صحت کارڈ کو مزید بہتر کرنے کا کہا ہے. ایجوکیشن پڑھا لکھا پاکستان بنے گا. ہنر مند پاکستانی سلوگن ہوگا. ایجوکیشن سسٹم میں بہتری آئے گی. 168 صفحوں کا منشور پیش کیا جو سب سے مختلف ہے. 2 قانون نہیں ہو سکتے. قانون کی حکمرانی میں چیک اینڈ بیلنس, سیاسی طاقت ایک ادارے کے پاس نہیں ہوتی. چھوٹا خاندان, چھوٹا خوشحال خاندان ہمارا سلوگن ہوگا. آبادی و کنٹرول پر کام کریں گے. پاکستان نوجوانوں کے لیے, نسل کے لیے جوان سا خوشحال پاکستان سلوگن ہوگا. پرائیویٹائز کریں گے, بچت کے نظام کی طرف جائیں گے. ماحولیات کی طرح سلوگن بھرا بھی جو ہے نا جی, ہرا بھرا بھی خوشحال ہوگا. غیر ملکی فیول کی بجائے سولر کی طرف توجہ دیں گے. نشان آزاد ہے لیکن ہمارے امیدوار آزاد نہیں ہیں. یہ خاص طور پر کہا ہے شاندار پاکستان, شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا کے لیے ہمارا سلوگن ہوگا. اقتدار میں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنایا جائے گا. لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. یہ وزارت کے تحت جلسے کی اجازت نہیں جا رہی, ریلی کی اجازت نہیں جا رہی. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پرامن نکالیاں لگائی گئی لیکن عوام کا راستہ روکا گیا. کمیشن نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے. الیکشن شیڈول آنے کے بعد سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا وعدہ کیا تھا. ہم الیکشن کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ مداخلت کرے. سزائے موت کے, اب جو بڑا اہم جو بات ہے جو کہی گئی ہے, سزائے موت کی طرف سائفر کیس جا رہا ہے لیکن ہمیں حق دفاع نہیں دیا جا رہا. ہم عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. شارٹ نوٹس پر توجہ دلا رہا ہوں. عدلیہ مخالفت کرے. 2 اسمبلیاں ختم ہوئی پھر بھی الیکشن نہیں کرائے. سپریم کورٹ کی وجہ سے الیکشن تاریخ دی گئی. گزشتہ حکومت کے میں انوائرمنٹ کے لیے جو سکیم تھی اس کی دوبارہ شروع کریں گے. صحت کے شعبے کے لیے صحت مند اور خوشحال عوام جیسے پاکستان ہمارا سلوگن ہوگا. اور یہ باتیں ساری جو انڈسٹری بڑھانے کے لیے آگے کیا کچھ کرنا ہے, حالات کیسے بہتری کی طرف چلنے ہیں, یہ ساری چیزیں اب بتا رہے. اتنا بڑا منشور پاکستان تحریک انصاف نے, قابل تحسین ہے, قابل فخر ہے وہ ٹیم جس نے یہ سلوگن سارا تیار کروایا, اور اس پر عمل درآمد بھی ہوگا. اور آپ امید رکھیے گا پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ کہ پاکستان تحریک انصاف صرف باتیں نہیں کرتی, اس پہ عمل درآمد, اور اس پہ بالکل اس کا اسٹرکٹ و سینس ہو. یعنی صرف یہ نہیں بڑی سختی سے عمل ہوگا, بیک اینڈ پہ بھی چیزیں دیکھی جائیں گی. آپ بھی گلی محلے دیکھیں, گلی محلے کی سیاست سے لے کر آپ آ جائیں گے شہر کی سیاست پر, شہر کی سیاست سے تحصیل کی سیاست پر, تحصیل کی سیاست سے ضلع کی سیاست, ضلع کی سیاست سے حکومت, وفاقی حکومت کی سیاست تک,
اور وفاقی حکومت سے صرف آگے اگر تھوڑا سا ساتھ ساتھ رہیں تو صرف اسلام آباد کی حد تک. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف بڑی وضاحت کے ساتھ کر چکی ہے. آخر میں آج دعا کیجئے گا بلے کے نشان لینے کے حوالے سے وہ آئینی درخواست آج جاری رہے گی ہائی کورٹ میں. امید ہے کہ زیادہ وقت نہیں لگے گا, ہماری ہائی کورٹ اس کو بہت جلد فیصلہ کرے گی. کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ عوام کا حق نہ مرے. اتنی بڑی عوام ہے, کوئی بھی نشان ہے پاکستان تحریک انصاف ہم لکھنا چاہتے ہیں, ہم جو بھی جس سے مرضی الیکشن لڑے لیکن ہم پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. 72 گھنٹے کی رسٹرکشن ہم پہ لاگو نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو کہ ہم تو پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.